امریکہ سے انلیگل لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور ایک بہت دردناک سٹوری سامنے آئی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس کی عمر صرف 21 سال اور اس کا باپ مٹھائی بنانے کا کام کرتا تھا. ایک چھوٹی سی دکان تھی اور یہ نوجوان جو کہ گرو نانک کالج فیروز پور سے پڑھا ہوا تھا, یہ اپنے باپ کے ساتھ دکان میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کے باپ نے اس کو 2 بار امریکہ کے لیے بھجوانے کی کوشش کی, اور دوسری بار جب یہ وہاں پہنچا ہی تھا تو امیگریشن والوں نے پکڑ لیا اور اب جناب اس کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جو فلائٹ انڈیا آئی ہے اس میں اس کو ڈپورٹ نہیں کیا گیا, یہ بیمار تھا اور انہوں نے اس کو سفر کرنے سے منع کر دیا اور اتار کے ڈیٹینشن سینٹر لے کے, اور اب جو تیسری فلائٹ انڈیا آ رہی ہے اس میں اس کے واپس آنے کے چانسز ہیں. گھر والوں کو جب یہ خبر ملی تو ان کی جو پریشانی تھی اس قدر زیادہ تھی کہ سارا خاندان بیمار ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں وجہ کیا بنی. یہ نودیپ سنگھ جو کہ نوجوان ہے, پڑھا لکھا نوجوان ہے, اس نے کوشش کی اور اس کا پورا ارادہ تھا کہ میں باہر جاؤں, امریکہ کا نیشنل بننا چاہتا ہوں. ساری دنیا امریکہ جاتی ہے, ہمارے گاؤں کے لوگ بھی امریکہ میں موجود ہیں, میں بھی جانا چاہتا ہوں. اس کا تعلق ضلع فیروز پور کے پاس ایک گاؤں ہے وہاں سے ہے, اور اس کے باپ کی وہاں پر مٹھائی کی دکان ہے جس کا نام کشمیر سنگھ ہے. کشمیر سنگھ کوئی زیادہ امیر آدمی نہیں تھا, لیکن اپنے بچے کی خوشی دیکھنا چاہتا تھا. بچے کو کہتا تھا کہ آپ باہر نہ جاؤ, پیسے بہت لگتے ہیں, میرے پاس نہیں ہے, آپ پڑھے لکھے ہو, میں نے آپ کو تعلیم دلوائی ہے, جاب کر لو. اس کی فیملی یہی کہتی تھی, لیکن نودیپ نے ہر صورت باہر جانے کی ٹھان رکھی تھی. ہر صورت جاؤں گا تو امریکہ جاؤں گا, یہاں کچھ بھی نہیں کروں گا. اس کے باپ نے اپنی جو زمین ہے 1 ایکڑ زمین تھی بس اس کے پاس, وہ بیچ دی, اور اس کے بعد ادھار لیے لوگوں سے, کچھ بزنس میں پیسے نکال لے, جمع پونجی تھی, کچھ بیوی کی جو ہے نا وہ سونے کی چیزیں تھی چھوٹی چھوٹی, سارا کچھ بیچ کے 40 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا. 40 لاکھ کا مطلب جو پاکستانی تقریباً جو ہے وہ 80-90 لاکھ بنتا ہے. تو 40 لاکھ انڈین اکٹھا کر کے ایجنٹ کو دیا. ایجنٹ نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو امریکہ پہنچا دیتا ہوں. یہ 2024 کے شروع میں بات ہے, 2024 پچھلے سال. اس کے بعد نودیپ سنگھ دیگر لڑکوں کی طرح جو ہے نا وہ ایجنٹ کے ساتھ نکل گیا اور چلا گیا جناب وہ میکسیکو اور پناما کے جنگلوں میں جو ہے نا جا کے وہ پھنس گیا. وہاں جا کے انہوں نے پناما والوں نے اس کو پکڑ لیا اور کچھ دن اس کو اریسٹ رکھا. اس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا, یہ بندہ وہاں سے ڈپورٹ ہو گیا, انڈیا پہنچ گیا. گھر والے بہت پریشان کہ 40 لاکھ روپیہ دیا ہے, امریکہ کے بارڈر کے پاس جا کے یہ واپس آ گیا ہے, اب ہم کیا کریں گے. 5000 قسم کے سپنے آنکھوں میں سجا رکھے ہوتے ہیں کہ لڑکا پہنچ جائے گا تو یہ کریں گے وہ کریں گے. لڑکا اپنی طرف سے بہت کچھ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایجنٹ سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ سے ہماری ڈیل ہوئی تھی امریکہ پہنچانے کی, امریکہ سے پہلے یہ پکڑا گیا ہے اور واپس آ گیا ہے, تو ہم اب کیا کریں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ایجنٹ نے بھی دیکھا کہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اس نے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے 15 لاکھ روپے انڈین 15 لاکھ روپے مزید لوں گا اور آپ کو ایک بار پھر آپ کے بچے کو جو ہے نا امریکہ پہنچا دیتا ہوں. انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے, آپ تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے, ہر کسی کے محتاج ہو چکے ہیں, قرضہ جو ہے نا وہ جڑیں گاڑ چکا ہے جو کہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. لیکن ایک طرف بچہ جس نے ضد کی ہوئی تھی کہ جانا ہے تو باہر جانا ہے, ایتھے کھ نہیں کرنا. اس کے بعد انہوں نے 15 لاکھ روپیہ جیسے بھی پھر اکٹھا کیا, ایجنٹ کو دیا, اور ایجنٹ اس کو لے کے پھر اسی روٹ سے نکل گیا. اور بالآخر یہ جناب 27 جنوری یعنی کہ اسی سال 2025 27 جنوری پچھلے تقریباً کوئی 3 ہفتے پہلے یہ جناب امریکہ پہنچ گیا اور وہاں جاتے ہی پھر اریسٹ ہو گیا. اور گھر والوں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے نا, اتنے پتہ کہ امریکہ پہنچ گیا, یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اریسٹ ہو چکا ہے, وہ ڈیٹینشن سینٹر میں ہے. لیکن یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ بندہ ہمارا وہاں پہ موجود ہے, کیونکہ یہ تقریباً مہینہ وہاں پہ رہ چکا تھا ڈیٹینشن سینٹر میں جانے سے پہلے. تو اس دوران اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے ڈپورٹ کر دیا جائے گا. اب جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو یہ جو مہم چل رہی ہے کہ جی انلیگل جتنے بھی ہیں جس کنٹری کے بھی ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا, خواہ وہ کرمنل ہیں یا وہ جسٹ وداؤٹ ڈاکومنٹس ہیں, ایک ہی کیٹیگری میں رکھ کے ان کو جناب C-17 جو ان کا فوجی طیارہ ہے اس میں بھر کے ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. تو انڈیا میں آلریڈی فلائٹس جو ہے نا آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے.
تو ابھی جو 119 لوگوں کو لے کے کل فلائٹ آئی ہے انڈیا میں، اس نودیپ سنگھ جو نا اس نے بھی اس میں آنا تھا، لیکن اس کی طبیعت آف کورس سوچ سوچ کے بیمار ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ایئر لائنز کے جو رولز ہوتے ہیں، جو بیمار بندہ ہوتا ہے نا اس کو وہ ٹریول کے لیے ریکمینڈ نہیں کرتے، تو اس کو بھی جناب اتار دیا گیا ہے، اور وہ اس فلائٹ پہنچ گیا لیکن یہ نہیں آیا۔ اس کے گھر والوں کو جب یہ پتا چلا کہ ان کے بیٹے کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے تو گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ بے شک ان کا برخوردار زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی سلامتی رکھے، ہر ایک کے لیے نیک خواہشات ہیں اور رکھنی بھی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جناب اس کے گھر والوں نے جناب اب مزید پریشانی میں اضافہ ہو گیا کہ ہمارا بچہ ڈیٹینشن سینٹر میں، اور اب جو تیسری فلائٹ آئے گی سنڈے نائٹ کو اس میں وہ آئے گا، لہٰذا بہت پریشانی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی ہے، ہر گھر کی یہی کہانی ہے، ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے۔ اولاد ہر صورت باہر جانا چاہتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو سمجھاتے تو ہیں لیکن آخر جو اولاد ہوتی ہے نا وہ جیت جاتی ہے، ماں باپ ہار جاتا ہے۔ ماں باپ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو میرا پیسہ ہے، میری جائیداد ہے، جو میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ کس کا ہے؟ میری اولاد کا تو ہے، تو چلیں آج اگر اس کی اولاد کی خوشی پر اسی پہ لگا دیتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی تو اسی کو ملے گا، تو کیوں نہ اپنے ہاتھوں سے لگا دے، چلے خوش ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اگر چلا گیا تو ہماری بھی سنی جائے گی۔ یہ پاکستان یا انڈیا، بنگلہ دیش یا کسی بھی کنٹری کا یہی مسئلہ ہے۔ جو بچے ضد کرتے ہیں کہ جانا تو باہر جانا ہے، ماں باپ ہار جاتے ہیں۔ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو خود بچوں کو کہتے ہیں کہ پتر باہر جاتے کچھ کر تو سانو امیر کر، لیکن زیادہ تر ماں باپ جو ہے نا وہ بچوں کی ضد کے آگے ہار جاتے ہیں، اپنی جمع پونجی بھی دے دیتے ہیں، اور اکثر اوقات اپنی اولاد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بہت سارے کیسز پاکستان میں ہو چکے ہیں، کشتیاں الٹ چکی ہیں، پاکستانی درجنوں کے حساب سے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کے جو ایجنٹ تھے ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا گیا، ان کو پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا، 4 سال ہو گئے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جو ایجنٹ مافیا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ نہیں رک رہا، یہ جو ایف آئی اے ہے انہوں نے اپنے جو بندے ہیں ان کو اریسٹ کیا ہے، ان کو برطرف کیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ایجنٹ مافیا لوگوں کو انلیگل طریقے سے خطرناک روٹ سے ہوتے ہوئے یورپ پہنچانے کا جھانسا دیتے ہیں، ان کو کم از کم نکیل ڈالی جا سکے، بٹ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے، انڈیا میں بھی ہر گھر کا ہر نوجوان چاہتا ہے کہ کینیڈا یا امریکہ جاؤں گا۔ یہ ایک ایسی رسم چال نکلی ہے کہ اب وہاں پر بھی اتنی زیادہ تعداد میں ہمارے جو غیر ملکی ہیں باہر کے ملکوں میں ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ جابز کے مسئلے ہیں، گھر کے مسئلے ہیں۔ گھر کا مسئلہ یہ کہ مطلب جو گھر آپ کو $200 ایک ہفتے پہ ملتا تھا رینٹ پہ، اب جناب وہ 400 پہ بھی نہیں مل رہا۔ اگر شہر میں رہائش لینی ہے تو پھر تو ملتی نہیں ہے، پیسے بھی دیں گے تب بھی نہیں ملتی، ہاؤس فل ہے۔ اور اگر رہائش لینی ہوئی ہے تو شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر 30 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، اور وہاں جا کے گھر ملتا ہے، پھر آپ کو روزانہ سفر کر کے صبح جاب کے لیے۔ اینی وے پرابلمس ہیں، مہنگائی ہو چکی ہے، جاب نہیں ہے، اگر جاب ہے بھی تو آپ کو تھوڑے پیسے ملتے ہیں۔ جو جاب دینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی بیسک ریٹ فار ایگزامپل $15 ایک گھنٹے کے ہے، میں تو آپ کو 9 دوں گا، 10 دوں گا ایک گھنٹے کے۔ تو جو جاب بے روزگار بندہ ہوتا ہے نا کسی بھی کنٹری کا، وہ سوچتا ہے کہ پہلے اتنے مہینے ہو گئے میرے پاس جاب نہیں ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، راشن ہے اور یہ وہ شروع کر لیتا ہے، جاب سٹارٹ کر لیتا ہے انڈر پے، حالانکہ یہ انلیگل ہے۔ لیکن جو بندہ کام کر رہا ہے نا اس کو شکوا نہیں ہوتا کہ مجھے یہ پیسے تھوڑے مل رہے ہیں، وہ یہ خوش ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، ٹھیک ہے نا۔ گھر بیٹھ کے سارا دن ٹک ٹاک یوز کرنے سے بہتر ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ جاب تو لگی ہوئی ہے نا۔ بہت سارے میں ملکوں میں جا کے جو پاکستانی یا جو دیسی کمیونٹی ہے اس میں انڈینز بھی شامل ہیں، ان کے وہاں کے نوجوانوں سے ملا ہوں، ان کی جو سٹوری ہے نا، ہر ایک کی اپنی کہانی، ہر ایک کی نئی کہانی اور نئی دردناک والی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بڑا دل پریشان ہوتا ہے، کر کچھ نہیں سکتے ان کے لیے، صرف ویڈیو کے ذریعے یہ میسج دے سکتے ہیں کہ خدا را ایزیلی ورک ویزے پر، اسٹڈی ویزے پر یا کوئی آپ کو جاب ملتی ہے تو باہر ضرور جائیں۔ لیکن ایجنٹ مافیا اور اگر آپ کا کوئی پلان ہے کہ خفیہ رستوں سے ہم نکل جائیں تو خدا کے لیے یہ کام نہ کریں۔ باہر جا کے بھی آپ جو ہے نا وہ سکھی نہیں ہوں گے، باہر جا کے بھی آپ کے لیے پرابلمز ہیں۔ بے شک وہ الگ بات ہے کہ جو باہر کے ملکوں میں لوگ ابھی موجود ہیں، لیگل طریقوں سے گئے ہیں، 4 سال ہو گئے، 5 6 سال ہو گئے، پیپرز نہیں بنے، جاب تھوڑی ہے، پیسے تھوڑے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتے کہ اتنے جناب بھوکے مار چلیں، اب کرایا یہ وہ نہیں بتاتے۔ ایک بندے کا میں نے انٹرویو کیا، میں نے کہا کہ یار میں نے آپ سے یہ بھی سوال کرنا ہے کہ یہاں پہ مطلب لائف کے حوالے سے، تو کہتا ہے کہ بھائی جان میں بہت پریشان ہوں یہاں کی لائف کے حوالے سے،
رینٹ نہیں دیا جاتا, کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لیکن خدا کے لیے یہ میں ویڈیو میں نہیں کہوں گا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے. میرے دوست جو سمجھتے ہیں کہ میں تو یورپ جا چکا ہوں, پتہ نہیں وارے نیارے ہو گئے ہیں, آئے دن سٹیٹس لگاتا ہوں, وہ بھی کیا سوچیں گے. میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ باہر نہیں جانا. یہی تو پرابلم ہے کہ جب ہم سچ کو چھپاتے ہیں, یہی مسئلہ ہے جب ہم حقیقت نہیں بتاتے. اب اگر میں یہ ایسی ویڈیو بناتا ہوں نا جب کبھی بھی کہ باہر پرابلمز ہیں, اگر انلیگل طریقے سے جاؤ گے تو رستے میں پرابلمز آئیں گی اور مارے بھی جا سکتے ہو, وہاں پہنچ بھی جاؤ گے تو وہاں پہنچ کر بھی آپ کے لیے کوئی اتنا فیوچر برائٹ نہیں ہے. تو لوگ کمنٹ کرتے کہتے جی تسی آپ ہی تے جا بیٹھے ہو تو سانو تسی اس طرح کہندے ہو. آپ لوگ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور جب ہم آنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نہ آئیو مہنگائی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو بھائی یہ حقیقت ہے, آپ میرے کہنے پہ رک نہیں جائیں گے. اگر آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے باہر جانا ہے تو آپ نے جانا ہے. میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا؟ لیکن میرا فرض ہے, میرے ہاتھ میں جو قلم ہے, میرے سامنے جو کیمرہ ہے, میرے بولنے کی جو میری سکت ہے, میں اس کا تو حرض ادا کر دوں کہ باہر کے ملکوں کی زندگی جو انلیگل بندے ہیں ان کے لیے بہت پریشان کن ہے. اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جناب کلی کوٹھے بیچو, پیالیاں ڈنگر بیچو, سب کچھ بیچ دے اور باہر چلے جاؤ, کیا بات ہے, وارے نیارے ہو جائیں گے, تو پھر ٹھیک ہے بھئی. کیسے کہہ دوں؟ میرے سامنے رائٹ لیفٹ ہر دن میں وہ نوجوان دیکھتا ہوں جو 6-7 سال سے ہیں, ابھی تک پیپر نہیں بنے اور چانس بھی کوئی نہیں ہے. اسائلم ریجیکٹ ہو چکے ہیں, اپیلیں ریجیکٹ ہو چکی ہے, ڈیپورٹ کرنے کے آرڈر آ چکے ہیں, پھر خفیہ چھپ کے جو ہے نا وہ زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں. ابھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جاتے ہیں اسٹڈی ویزے پہ جاتے ہیں, کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے, پتہ نہیں کیڑا پٹھا مشورہ انہوں نے دے دیتا ہے, وہاں جا کے جناب اسائلم کر دیتے ہیں یا ایلیگل ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہم ہر سیمیسٹر کی فیس کالج کو یا یونیورسٹی کو دیتے ہیں یہ کو جان چھڑائیے. وہ بھائی جان نہ چھڑایا کرو, مصیبت آ جاندیاں جے. اگر آپ اسٹڈی ویزے پہ رہیں گے تو ایک دن آئے گا کہ آپ کے پیپرز بننے کے چانسز ہیں, انلیگل ہو جائیں گے تو فار ایور ایوری تھنگز کلوزڈ. امید ہے کہ آپ کو میری باتیں تھوڑی کڑوی تھیں لیکن بری نہیں لگی ہوں گی, کیونکہ یہ میں آپ لوگوں کا ہمدرد بن کے یہ ایسی باتیں کرتا ہوں. میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ جی بات ہی کوئی نہیں, 15 ویزے آگے نے تو جناب تھلے رابطہ نمبر لکھا ہے تو کال کرو میں تمہیں ویزے دینا. میرے پاس کوئی کال نمبر نہیں ہے, نہ میں آپ کو کبھی نمبر دیا, اس لیے کہ بھائی میں آپ کی ہیلپ ہی نہیں کر سکتا, آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں, آپ کو حقیقت بتا سکتا ہوں. آپ کے پیسے جو ہے نا وہ میں کھانا حرام سمجھتا ہوں. جہاں رہیں خوش رہیں, اوروں سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.